اما بعد عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صووا صفوفکم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں نماز میں اپنی صفوں کو برابر کیا کرو، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، پس بے شک صفوں کا سیدھا کرنا، برابر کرنا نماز اچھی طرح ادا کرنے کا جز ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ کل بھی یہ حدیث ذکر کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے دائیں طرف رک کر کے کہتے کہ لوگوں برابر برابر ہو جاؤ، صفوں کو سیدھا کرو، پھر بائیں جانب رک کرتے کہتے لوگوں برابر برابر ہو جاؤ، صفوں کو سیدھا کرو۔ اسی طرح ایک دو حدیثیں اور بھی ہیں۔ عن النعمان بن بشیر قال، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کانما یسوی بها القدح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا اور برابر کیا کرتے تھے گویا اس کے ذریعے آپ تیروں کو سیدھا کریں گے، تیروں کو سیدھا کریں گے۔ اب تیر کا سیدھا کرنا کیا مطلب ہے؟ وہ جب حدیث ختم ہوگی تو ایک بات انشاءاللہ ایک دو باتیں ذکر کریں گے۔ حتی رآ انا قد اقلنا عنہ، یہاں تک کہ آپ کو یہ خیال ہو گیا کہ اب ہم لوگ سمجھ گئے ہیں۔ ثم خرج یوما، پھر ایک دن نکلے، ایک دن ایسا ہوا آپ باہر تشریف لائے، حتی کاد ان یکبر، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دیں۔ فرآ رجلا بادیا صدرہ من الصف، تو ایک بندے کو دیکھا کہ اس کا سینہ سب سے آگے نکلا ہوا تھا۔ فقال عباد اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، لتصفون صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، رواہ مسلم، وگرنہ اللہ تمہارے رخوں کو ایک دوسرے کے مخالف کر دیں گے۔ اب یہاں یہ بھی بندہ سوچیں کہ ہم نے نہ نمازوں کا اہتمام کیا، نہ اپنی صفوں کو سیدھا کرنے کا سوچا، نہ مسلمان ایک ہوئے۔ آج کیا ہوا؟ وبا ایسی آئی کہ قدرتی طور پہ مسلمانوں دور کر دیے۔ اب اللہ ہی جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ یہ کب تک چلے گا۔ معاملہ بڑھتے سے بڑھتا، بڑھتے سے بڑھتا۔ رات تاجروں کا ایک بیان سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا یہ بھی چلنا ہے، تو ہم یا تو یہ دعا کریں کہ کوئی ویکسین تیار ہو جائے یا اللہ اس کو ختم کر دے، ورنہ کوئی پتہ نہیں ہے اس کا۔ یعنی وہ بھی ایک دکھی انداز میں۔ تو انہیں بھی سوچنا چاہیے، ہر مسلمان کو، مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ آخر کیا اسباب ہے کہ یہ فاصلے بڑھ گئے، یہ دکانیں بند ہو گئی، یہ تجارت بند ہو گیا، ہاں یہ سب محدود پیمانے پہ کیوں ہو گیا؟ ایسی ایسی باتیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، وگرنہ اللہ تمہارے رخ بھی ایک دوسرے کے مخالف کر دے گا۔ آج یہ ہوا، مخالف ہو گئے رخ۔ ہم نے اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کیا، پہلے ہم نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، اور پھر اگر کوئی
مسئلہ کوئی بتلاتا بھی ہے کہ جیسے جی صف یہ کر، ہاں ہاں مجھے پتہ ہے تو کتنا بڑا ولی ہے، مجھے پتہ ہے تو کتنا بڑا حاجی ہے، اگر کوئی اچھی بات بتا رہا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کو اگر کوئی بات بتائیں تو طریقے کے ساتھ، آداب کے ساتھ، کچھ طریقے ہیں اس کا اہتمام کرنے، جب کسی کو بتائی جائے اگر وہ شریعت اور دین کے مطابق ہو تو اسے ضرور قبول کریں، اور یہ بھی بات ضروری اور سمجھ لیں کہ دین کے مسئلے اور دین کے فتوے اور دین کے کام، یہ پہلے بھی بتلایا تھا کہ ہر چیز اس کے جو ماہر ہوتے ہیں انہی سے پوچھنا چاہیے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پہلے اگلی صف پوری کر لیا کرو، پھر اس کے قریب والی، تاکہ جو کمی کسر رہے وہ آخری صف میں رہے، پہلی صفیں پوری ہوں۔ عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت فرماتے ہیں، اللہ رحمت فرماتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یصلون جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوگی تو رحمت کی دعا مراد ہوتا ہے، اور اللہ سے جب اللہ کی طرف نسبت تو اللہ رحمت فرماتے ہیں، اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، کس پر؟ پہلی صف والوں پر۔ قالوا یا رسول اللہ وعلی ثانی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اور دوسری صف والوں کے لیے؟ قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحمت فرماتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ قالوا یا رسول اللہ وعلی ثانی، تیسری بار پھر پوچھا، بعض صحابہ نے پھر پوچھا اور دوسری صف والوں کے لیے کیا ہے؟ قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، پھر تیسری بار ارشاد یہی فرمایا، جواب دیا اللہ رحمت فرماتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کر پہلی صف والوں میں۔ تین بار اس نے سوال کیا کہ شاید ان کوئی جواب دیں گے، لیکن آپ نے اس کی فضیلت اور تاکید بتلانے کے لیے، جیسے کل بھی بتلایا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو قرآن اندازی کریں۔ قالوا یا رسول اللہ وعلی ثانی، پھر آخر میں آ کے دوبارہ انہوں نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ دوسری صف والوں کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چوتھی دفعہ جواب دیا، ہاں دوسری صف والوں کے لیے بھی فضیلت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب مسجد میں آ گیا، نماز میں شامل ہو گیا، تو جو جہاں پہنچا جماعت کا ثواب تو ہے، لیکن یہ پہلی صف کی فضیلت بتلانی ہے تاکہ لوگ اس میں مسابقت کریں، اس میں بھاگ دوڑ کریں۔ بہرحال انشاءاللہ کل سے، جو کل بھی میں نے ایک بات ذکر کی تھی کہ نماز کے متعلق جو کچھ فرائض و واجبات ہیں، کہ ظاہر سی بات ہے جب نماز اب شروع ہو رہی ہے، اب صفیں سیدھی ہو گئی، پہلے نماز کی کچھ اہمیت بیان ہوئی، پھر جماعت کی اہمیت بیان ہوئی، پھر صفوں کی فضیلت آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اب جب ہم نماز شروع کر رہے ہیں تو اس میں فرائض کیا ہے، واجب کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جو وضو کرنا ہے، وضو میں کیا ضروری ہے، اس کو توڑنے والی چیزیں انشاءاللہ یہ 3-4 دنوں میں بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں استقامت کے ساتھ تمام مسائل بیان کرنے کی، قرآن و سنت شریعت پر ہم عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اشفنا واشف مرضانا، اللہم ارحم موتانا، صلی اللہ تعالی